بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل آغاز اردو میں تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھتے ہیں جنگلات کی اہمیت، یعنی جنگلات کے بارے میں آج ہم کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس کی اہمیت۔ جنگلات کی اہمیت انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی، بلکہ ہر وہ جاندار جو زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ ان جنگلات کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے اور ہمیشہ سدا بہار نظر آتے ہیں۔ جنگلات کا تعلق خاص کر جانوروں کی زندگی کی نشو و نما میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنگلات کی اہمیت انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، یعنی جنگلات کے ہونے سے ہی ہمیں ایک اچھی زندگی میسر ہوتی ہے، یعنی جس سے ہمارا ماحول صاف رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز صاف و شفاف ماحول میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہونے سے؟ جنگلات ہونے سے۔ جنگلات یعنی درخت، پودے، سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جنگلات کی وجہ سے، یعنی پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہمارا ماحول صاف رہتا ہے، اور جن علاقوں میں جنگلات پائے جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ درخت ہی بادلوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتے ہیں، جس سے بارش زیادہ ہوتی ہے، یعنی جنگلات کا ہونا ضروری ہے بارش ہونے کے لیے۔ اسی لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ سدا بہار نظر آتا ہے ہر طرف بارش ہونے سے۔ بارش آنے کے لیے ہمیں کیا ہونا ضروری ہے؟ جنگلات یعنی درختوں کا ہونا ضروری ہے۔ جنگلات کا تعلق خاص کر جانوروں کی زندگی کی نشو و نما میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنگلات کی وجہ سے جانوروں کو کیا ہوتا ہے؟ ان کے پالن پولن میں، یعنی ان کی غذا وغیرہ میسر کرنے میں جنگلات کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ انہیں جنگلات سے ہی اپنی غذا حاصل ہوتی ہے، یعنی جاندار جنگلوں میں زیادہ خوش و باش آب و ہوا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جنگلات میں زیادہ فری ہو کر رہتے ہیں وہ لوگ، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہاں پر ہمیں کوئی مارے گا، کوئی پکڑے گا، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ خوش باش زندگی یعنی مست ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ پالتو جانوروں کے مقابلے میں۔ اب یعنی جاندار جنگلوں میں زیادہ خوش و باش آب و ہوا میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں وہاں کسی بات کا ڈر نہیں رہتا، اور جو پالتو جانوروں کے مقابلے میں جنگلی جانور زیادہ تر و تازہ ہوا زیادہ میسر ہوتی ہے۔ پالتو جانوروں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ جو جنگلات میں جانور پائے جاتے ہیں انہیں ایک اچھی ہوا، صاف و شفاف پانی اور اچھا ماحول میسر ہوتا ہے، جس سے ان کی نشو و نما میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور جو پالتو جانور ہوتے ہیں جسے ہم گھروں میں پالتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ آلودگی بھرا ماحول ملتا ہے، جس سے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں وغیرہ ہمارے ماحول میں شامل رہتا ہے، جس سے زہر آلود جو ہوا ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے جنگلی جانوروں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جنگلات کا ماحول، کھلی ہوا اور صاف و شفاف پانی، جنگلوں میں بہنے والے چشمے جس سے جاندار اپنی پیاس مٹاتے ہیں، بہت زیادہ صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ یعنی جنگلات میں کیا ہوتے ہیں؟ کھلی ہوا اور صاف پانی، وہاں پر جو چشمے بہتے ہیں وہ بالکل صاف و شفاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی گندگی مکس نہیں ہوتی۔ بہنے والے چشمے جس سے جاندار اپنی پیاس مٹاتے ہیں بہت زیادہ صاف و شفاف ہوتے ہیں اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی گندگی شامل نہیں ہوتی۔ قدرتی جنگلوں میں قدرت کی طرف سے عطا کردہ جاندار خوب نشو و نما پاتے ہیں، یعنی جنگلات میں زیادہ تعداد میں جاندار کیا کرتے ہیں؟ اچھی ایک فضا میں، ایک اچھے ماحول میں اچھی نشو و نما پاتے ہیں۔ جنگلات کے ہونے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات کے ہونے سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات ماحول کو صاف ستھرا بناتے ہیں، انتہائی اہم ہے، یعنی جنگلات
ماحول کو صاف ستھرا بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے آکسیجن کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ آکسیجن گیس کیا ہوتی ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں سانس لینے کے لیے۔ جنگلات کے ہونے سے ہمیں ایک اچھی آکسیجن میسر ہوتی ہے، ہر جاندار کے لیے صحت بخش ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی جو آکسیجن ہمیں ملتی ہے وہ ہر جاندار، یعنی جس میں انسان بھی اور جانور دونوں بھی شامل ہے، جاندار، ان کے لیے کیا ہوتے ہیں، اچھے آکسیجن ملنے سے صحت بخش ہمیں آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور بارشوں کا سبب بنتے ہیں، جس سے سیلاب آنے کا اندیشہ کم نظر آتا ہے، یعنی بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ درختوں کی ہوا ماحول کی آلودگی کو صاف کرتی ہے، یعنی زیادہ درخت ہم لگائیں گے تو ہمارا ماحول صاف ہو جاتا ہے، ہمارے ماحول سے گندگی دور ہو جاتی ہے، اسے ہر ایک کا دل موہ لیتی ہے۔ یعنی زیادہ درخت دیکھنے سے، دیکھو آپ بھی، ایک بیمار آدمی کو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھے گارڈن میں گھمانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ درختوں سے اچھی ہوا ملتی ہے، اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمارا دل موہ لیتی ہے، یعنی ہمارا دل ان کی طرف دیکھ کر اچھا محسوس کرتا ہے۔ قدرتی مناظر انسانوں کو اپنے اندر دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، جو مناظر ہوتے ہیں قدرتی، وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، اپنے اندر دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی ہمیں وہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی زندگی جنگلات کے دم سے ہے۔ غذا، پانی ہو اور مختلف موسم جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار جڑا ہوتا ہے۔ غذا، پانی اور ہوا جس پر کیا ہوتا ہے، انسانی زندگی کا دار و مدار، یعنی ہمیں غذا بھی چاہیے جینے کے لیے، پانی کھانے کے لیے، اور پانی بھی چاہیے پینے کے لیے، اور ہوا بھی چاہیے ہمیں اچھی سانس لینے کے لیے۔ وہ سب درختوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کس سے ملتی ہے، ہمیں غذا بھی درخت مہیا کرتے ہیں، پانی بھی درخت ہی ہمیں لا کر دیتے ہیں، یعنی درخت زیادہ رہیں گے تو بارش زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا بھی تعلق کیا ہو گیا، درختوں سے جڑ گیا، پانی کا ہونا بھی۔ اور پھر ہوا بھی کیا ہوتی ہے، ہمیں درختوں سے ہی ملتی ہے۔ سب درختوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی ان سب کا رشتہ کیا ہے، درختوں سے جڑا ہوا ہے۔ درختوں سے فضا کے ساتھ ساتھ تعمیرات، آکسیجن وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، یعنی درختوں سے ہمیں ایک اچھی فضا بھی ملتی ہے۔ تعمیرات یعنی جسے گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں درختوں سے، جنہیں کاٹ کر کھڑکی، دروازہ، ہر ایک چیز کے لیے ہمیں درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اچھی آکسیجن، یعنی ہمیں سانس لینے کے لیے ایک صاف ہوا بھی میسر ہوتی ہے۔ اور جن میں جڑی بوٹی، دوائی اور درخت سے بن کر آنے والے کاغذ وغیرہ شامل ہے۔ ہمیں جڑی بوٹی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں درختوں سے ہی ملتی ہے، اور کاغذ جسے ہم یوز کرتے ہیں، اخبارات ہو یا ہماری بیاضیں لکھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کاغذ بھی درختوں سے ہی بنتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا انسان کا اور درختوں کا رشتہ خاص ہوتا ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ سے ماحول آلودہ ہوتا ہے، ہوا میں گندگی بڑھ جاتی ہے، جسے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جنگلات کو کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ ماحول آلودہ ہونے کا مطلب ہے جو ہوا میں پہلی گندگی ہوتی ہے وہ صاف نہیں ہوتی، جس سے کیا ہوتی ہے، گندگی درختوں کے کاٹنے سے ماحول میں گندگی بڑھ جاتی ہے، جسے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ہر جاندار یعنی جس میں جانور بھی ہے اور انسان بھی، جن چیزوں کی جان ہوتی ہے ان کی ہر ایک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ درخت خود سے لگائے ہو یا قدرت نے بخشا ہو، درخت اگر ہم نے خود سے لگائے ہو یا قدرت کی طرف سے اگا ہو، لہٰذا اس کا تحفظ اور اس میں اضافہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یعنی ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان میں اضافہ کرنا، یعنی اگر کوئی درخت لگا ہے اور وہ پھل دے رہا ہے تو اس پھل سے، یعنی اس بیج کو ہم پھر سے لگا کر اس میں دوسرا
درخت اگانا یعنی اضافہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا تحفظ اور اس میں اضافہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے درخت سے انسان کو محبت ہونی ضروری ہے، کیونکہ اچھے اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں، درخت اچھے اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے درخت سے ہمیں اچھی ہوا، اچھے آکسیجن اور اچھا پانی میسر ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمارے زندگی کو گزارنے میں سب سے زیادہ مخلص دوست ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جنگلات کی اہمیت انسانی زندگی ہو یا جانداروں کی زندگی، ہر ایک کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔